اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج کے درس کا کوڈ آپ حضرات نوٹ فرما لیجئے، DH2، اس کو لکھ لیجئے آپ لوگ۔ آج کے درس کا کوڈ ہے DH2۔ ابھی تک آپ حضرات کے سامنے جو گفتگو ہوئی وہ پچھلی جو گفتگو تھی پچھلے جلسے میں، وہ خداوند عالم کی توحید کے سلسلے میں تھی۔ یعنی اب ہم نے جو گفتگو شروع کی ہے توحید سے لے کر کے گویا اللہ یا خالق اور مالک کی صفتوں کو بیان کرنے کے حوالے سے ہے، یعنی اس کی کیا صفتیں ہیں، کون کون سی صفات کا وہ مالک ہے۔ اس میں سے پہلی چیز کل آپ کے سامنے ہم نے عرض کی تھی کہ وہ ایک ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، اس کا مماثل کوئی نہیں ہے، اس کی شبیہ یا اس کے مانند کوئی نہیں ہے، وہ بالکل اپنے میں اکیلا ہے اور بالکل یونیک، اس کے مثل، اس کے مانند، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی ہو جائے دوسرا اس کے جیسا تو پھر وہ خدا نہیں رہ جائے گا۔ سوال یہ کہ ہم خدا اس کو مانتے ہیں کہ جو ایسا ہے کہ جس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اگر اس کے جیسا کوئی پیدا ہو جائے، دوسرا ہو موجود، تو پھر کیا فائدہ اس کو ماننے سے؟ اس کو کیوں نہ مانیں؟ تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس کو مانیں گے اس کو نہیں مانیں گے۔ یہ بہرحال یہ بات ہم کل بہت مفصل آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہو سکتا، دوسرا بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر یہ ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر دو کیوں ہوں ایک جیسے؟ دوسرے کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جب پہلے میں کوئی کمی ہو، اور جب پہلے میں کوئی کمی ہے ہی نہیں تو پھر دوسرے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں صاحب دونوں سیم ہوں، کیا پریشانی ہے؟ تو اس کو بھی ہم نے بتایا آپ کی خدمت میں کہ دو اگر سیم ہوں گے ہر اعتبار اور ہر اینگل سے تو پھر وہ دو نہیں ہو سکتے، وہ ایک ہی ہوگا پھر۔ خیر، آج جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے دوسری صفت اس کی عدالت، کہ اللہ عادل ہے۔ اس کے یہاں ظلم کا تصور نہیں ہے، اس کے یہاں صرف اور صرف عدالت۔ آج ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے عدالت کہتے کسے ہیں، اور یہ بات آپ لوگ لیول 1 میں پڑھ چکے ہیں، لیکن صرف اس کی طرف اشارہ کریں گے تاکہ وہ چیزیں آپ کے ذہن میں دہرائی جا سکیں اور جلدی سے اس کا ایک ریویژن ہو جائے۔ دیکھیے، عدالت کے آپ نے پڑھا ہوگا پہلے لیول میں کہ عدالت کے معنی دو ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک شے کو، ایک چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا، یہ عدالت ہے۔ ایک چیز اگر اس کی جگہ پہ رکھیں گے ہم تو یہ عدالت ہے، اس کی جگہ پہ نہیں رکھیں گے تو یہ ظلم ہے۔ اور دوسرے معنی عدالت کے کہ حقدار تک حق کو پہنچانا، اس کو عدالت کہتے ہیں۔ جس کا جو حق ہے اس کو وہ ملے، اس کو عدالت کہتے ہیں۔ بہرحال یہ بات پہلے لیول کی تھی، لیکن میں نے آپ کی خدمت میں صرف اشارہ کیا۔ اس کی وضاحت اور اس کی توضیح، اس کی بہت زیادہ ہم ایکسپلین اس کو نہیں کر سکتے چونکہ وقت کم ہے۔ اگلی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ سوال ایک یہ ہوتا ہے کہ عدالت کو اصول دین میں کیوں رکھا گیا؟ اللہ کی صفت عدالت ہے تو عدالت کے علاوہ اور بہت ساری صفتیں اللہ کی۔ وہ رازق ہے مثلا، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ غفور ہے، وہ رؤوف ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کتنی صفتیں ہیں اللہ کی، لیکن ان تمام صفتوں کو چھوڑ کر کے عدالت کو لانا، کیا اس کا کوئی خاص ریزن ہے؟
کیا کوئی خاص وجہ ہے کہ ساری چیزوں کو نہیں لایا اور عدالت کو لے کر کے آئے؟ تو ایک جملہ صرف اس کے لیے عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، پھر آگے بڑھوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالت ایک ایسی صفت ہے اللہ کی کہ بہت ساری صفتیں اسی ایک صفت کی طرف پلٹتی ہیں، یعنی اگر عدالت کو ہٹا لیا جائے تو بہت ساری صفتیں خود بخود ختم ہو جائیں گی، اور اگر عدالت کو مان لیا جائے تو عدالت کی وجہ سے وہ ساری صفتیں خدا کے اندر پیدا ہو جائیں گی۔ رازق ہونا، رزق دینا اس وجہ سے ہے کیونکہ اللہ عادل ہے، اللہ رحیم اور کریم اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ عادل ہے، اللہ جو ہے وہ مثلا حکیم ہے، بے مقصد کسی کام کو انجام نہیں دیتا، وہ کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ عادل ہے۔ تو بہت ساری صفتیں اللہ کی ایسی ہیں جو عدالت کی طرف پلٹتی ہیں، اسی وجہ سے عدالت کی ایک خاص اہمیت ہے، اور اسی وجہ سے اس کو اصول دین میں ذکر کیا گیا۔ یعنی اصول دین یعنی دین کی جڑیں جو آپ کہتے ہیں 5 ہیں، اس میں ایک عدالت کو رکھا گیا، کیونکہ عدالت ایک ایسی چیز ہے، عدالت اگر ثابت ہو گئی تو بہت ساری چیزیں خود بخود ثابت ہو جائیں گی۔ لیکن اگر عدالت ہی اللہ کی ثابت نہ ہو سکی، خدا کی معاذ اللہ اگر عدالت نہ ہوئی اور ظلم ہوا، تو پھر بہت ساری صفتیں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ اس وجہ سے عدالت بہت اہم ہے۔ اسی طریقے سے عدالت اس لیے رکھی گئی کیونکہ معاد اور قیامت کا بھی بہت گہرا کنیکشن ہے عدالت سے، قیامت کا اور معاد کا، کہ ایک ایسی جگہ ہو کہ جہاں کے اوپر ہر انسان کو اس کے عمل کی جزا یا سزا ملے، یہ عدالت سے ہی بات نکلتی ہے۔ اگر اللہ کو ہم عادل مانیں گے تو پھر ہم قیامت کو بھی مانیں گے، اور اگر ہم نے اللہ کو عادل ہی نہیں مانا تو پھر قیامت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس وجہ سے عدالت کو مین اصول دین کے اندر رکھا گیا اور کہا گیا کہ اس کو یہاں پر رکھا جائے۔ اسی طریقے سے پیغمبروں کا آنا اور نبیوں کا آنا، رسولوں کا آنا ہماری ہدایت کے لیے، اس کا بھی ڈائریکٹ کنیکشن کس سے ہے؟ اسی عدالت سے ہے۔ اللہ عادل ہے، اس کی عدالت کا تقاضا ہے کہ وہ ہماری ہدایت کا انتظام کرے، اس کی عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ نبیوں کو بھیجے، اپنے رہنماؤں کو بھیجے، اپنی طرف سے رسولوں کو بھیجے۔ تو دیکھا آپ نے کتنا گہرا کنیکشن ہے، بعثت انبیاء کا تعلق اس سے ہے، نبیوں کے آنے کا تعلق اس سے ہے، اماموں کے آنے کا تعلق اس سے ہے، قیامت کا تعلق اس سے ہے، خدا کی بہت ساری صفتوں کا تعلق اس سے ہے۔ اس وجہ سے عدالت کو اصول دین میں شامل کیا گیا، کیونکہ عدالت اگر ثابت ہو گئی تو بہت ساری چیزیں خود بخود ثابت ہو جائیں گی۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ عادل کیوں ہے، ظلم کیوں نہیں کرتا؟ اس کی طرف بھی ایک اشارہ کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے۔ یہ چیزیں آپ بہرحال لیول 1 میں یقیناً آپ نے پڑھی ہوں گی، لیکن یہاں پہ اشارہ کر کے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ چیز جو ہے واپس آ جائے آپ کے ذہنوں میں۔ دیکھیے، اللہ عادل ہے۔ کیوں عادل ہے؟ اس وجہ سے عادل ہے کیونکہ اس کے یہاں ظلم نہیں ہے۔ ظلم کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ظلم جو ہے وہ کچھ چیزوں سے پیدا ہوتا ہے۔ ظلم کے کچھ ریزنز ہیں۔ پہلا ریزن کیا ہے؟ جہالت۔ انسان جب کسی پہ ظلم کرتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے پیچھے جہالت ہو۔ دوسرا ریزن ہے ضرورت۔ انسان کی ضرورت اس کو آمادہ کرتی ہے ظلم کرنے کے اوپر، اور کبھی کبھی انسان کی عاجزی کہ وہ بہت کمزور ہے، عاجز ہے، اس وجہ سے وہ دوسرے پر ظلم کرنے لگتا ہے۔ ایک چیز کو حاصل کرنا ہے لیکن وہ اس ناتوان ہو جا رہا ہے اس کو حاصل کرنے میں، تو سوچتا ہے ظلم کے راستے سے اس کو میں حاصل کروں۔ چوتھی بات، انسان کی خودخواہی، انانیت، حسد، کینہ، یہ ساری چیزیں سبب بنتی ہیں کس بات کا؟ کہ انسان ظلم کرے۔ مثلا پہلی چیز ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی، جہالت۔ میں نے کسی پر ظلم کیا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا مثلا یہ کام کرنا اس کے لیے ظلم ہے، یہ جو میں نے کام کیا یہ فلاں چیز سے لی ہے۔ کبھی کبھی انسان نہیں جانتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کام غلط ہے یا صحیح ہے، اچھا ہے یا برا ہے۔ اس نے تو سوچا یہ وہاں سے میرا مقصد نکل رہا ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہی ہوگا، اس کو نہیں اطلاع تھی، اس نے ایسا کیا۔ لیکن در واقع وہ جب بعد میں اس کو پتہ چلا کہ نہیں ایسا کرنا تو بھائی ظلم ہے، دوسری چیز آپ نے اس طریقے سے لی، تو یہاں کے اوپر جو یہ ظلم ہوا اس کے پیچھے انسان کی جہالت تھی۔
اگر یہ جاہل نہ ہوتا تو شاید ظلم نہ کرتا. تو کبھی کبھی ظلم کے پیچھے جو ریزن ہوتا ہے وہ جہالت. کبھی ضرورت، مجھے ضرورت اتنی شدید ہے، میں جانتا تو ہوں یہ کام غلط ہے اور یہ ظلم ہے، لیکن میری ضرورت اتنی سخت ہے، میری ضرورت اتنی زیادہ شدید ہے کہ میں اندھا ہو گیا، اور میں اس جاننے کو اور مجھے پتہ ہے کہ یہ ظلم ہے، اس کو میں اندیکھا کرتا ہوں، اس کے باوجود بھی اپنی ضرورت کی بنیاد پر ظلم کرتا ہوں کسی کے اوپر تاکہ میری ضرورت پوری ہو جائے. ٹھیک ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نہ جہالت ہوتی ہے نہ ضرورت میری وابستہ ہوتی ہے، لیکن انسان عاجز ہوتا ہے، انسان اتنا عاجز ہوتا ہے، اتنا کمزور ہوتا ہے کبھی کبھی کہ وہ بغیر ظلم کے اس چیز کو حاصل نہیں کر پاتا ہے. ٹھیک ہے. میں مثال کے طور پر اتنا عاجز ہوں کہ وہ سامنے والا شخص جو ہے مثال کے طور پر بہت قوی ہے مجھ سے، میں اس کے مقابلے میں عاجز ہوں، کمزور ہوں. میں اگر قاعدے سے اور آمنے سامنے جا کر کے اس سے وہ چیز مطالبہ کرنا چاہوں، لینا چاہوں، نہیں لے سکتا. تو ایسی صورت میں پھر انسان پلان بناتا ہے کہ غلط طریقے سے اس کو پھنسایا جائے، اس سے وہ چیز حاصل کی جائے. اس کو کہتے ہیں کہ قوی شخص سے ہم آمنے سامنے جا کر کے مقابلہ نہیں کر سکتے، عاجز ہیں، کمزور ہیں، تو ہم دوسرے طریقے سے ظلم کے راستے سے وہاں تک پہنچتے ہیں اور وہ چیز ہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو تین یہ ہو گئی. اور چوتھی چیز نہ جہالت ہے، نہ مثلا ضرورت ہے، نہ عاجزی ہے، خود خواہی. بھائی ہمیں چاہیے. ہوتے ہیں بہت سے لوگ کہ وہ بالکل مست قسم کے ہوتے ہیں کہ صاحب انہیں لا والی قسم کے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمارا مزاج اس طریقے کا ہے، انانیت والا. چلیے ہم ضرورت نہیں بھی ہے تب بھی، ہم جاہل نہیں ہیں تب بھی، ہم عاجز نہیں تب بھی، ہمیں چاہیے. خود خواہی اس کو کہتے ہیں. تو کبھی کبھی یہ خود خواہی جو ہے ضرورت، یہ خود خواہی جو ہے کبھی کبھی علت اور سبب بن جاتی ہے ظلم کرنے کا. اب آئیے اللہ کے یہاں دیکھتے ہیں کہ کیا جہالت پائی جاتی ہے، کیا ضرورت پائی جاتی ہے، کیا عاجزی پائی جاتی ہے، کیا خود خواہی پائی جاتی ہے؟ نہ اللہ کے یہاں نہ جہالت ہے، وہ عالم مطلق ہے. نہ اس کے یہاں کوئی ضرورت ہے کہ وہ ہم سے کچھ مانگے یا وہ ہم سے کسی چیز کا ضرورت مند ہو، نہیں، محتاج ہو، نہیں. عاجز بھی نہیں وہ تو قادر مطلق ہے، اس کے پاس تو ہر طاقت ہے. وہ خود خواہی بھی نہیں رکھتا. تو پھر جب کوئی ریزن نہیں ہے ظلم کرنے کا تو وہ ظلم بھی نہیں کرے گا. جب ظلم نہیں کرے گا تو وہ عادل ہوگا. یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کی ذات عادل ہے. اس کے یہاں عدالت بدرجہ کامل اور بدرجہ اکمل و اتم پائی جاتی ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 40 نوٹ کریں آپ لوگ. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ. بالکل واضح اور صریح اور کلیئر آیت. سورہ نساء آیت نمبر 40. ان اللہ، بے شک بالتحقیق اللہ کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. واضح اعلان ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، بالکل بھی ظلم نہیں کرتا، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اچھا، جب اللہ عادل ہے اور اس کی عدالت ثابت ہو گئی تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اب یہاں سے بحث جو ہے تھوڑی سی گہری ہوتی جائے گی، دقیق ہوتی جائے گی. غور کیجئے گا آپ لوگ. اب یہاں سے سوالات شروع ہوتے ہیں. اللہ کی عدالت کے اوپر جو لوگ حملہ کرتے ہیں اور طرح طرح کے آبجیکشنز کرتے ہیں، اب ان کی طرف ہم آ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر اللہ عادل ہے، مان لیا آپ کی بات، تو یہ بتائیے آپ کہ آفات اور حوادث اس کائنات میں کیوں پائے جاتے ہیں؟ یہ زلزلہ آتا ہے، ہزاروں لوگوں کو مار دیتا ہے. ایک سیلاب آتا ہے، سینکڑوں لوگ اس میں ڈوب جاتے ہیں، ان کی جانیں چلی جاتی ہیں. ایک طوفان آتا ہے، کوئی وبا آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے. اگر اللہ عادل ہے تو پھر یہ ان مشکلات کو کیوں بھیجتا ہے؟ اگر اللہ عادل ہے تو ان آفتوں کو کیوں بھیجتا ہے؟ روک لیں ان کو. آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آیا ہوگا. اور عام طور سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر اللہ عادل ہے تو پھر یہ وبا کیوں، یہ بیماریاں کیوں،
یہ طوفان، یہ حوادث، یہ حادثات، یہ زلزلے، یہ اس طریقے کی تباہیاں، بربادیاں کیوں؟ کہاں گئی اللہ کی عدالت؟ کیوں نہیں روکا اس نے اس کو؟ یا مثلاً اگر اللہ عادل ہے تو انسانوں کے درمیان اتنا فرق کیوں؟ مثلاً تخلیق میں اور خلقت ہی میں فرق ہے بسا اوقات، کہ ایک آدمی مثال کے طور جب پیدا ہوا ہے اس کے سارے اعضاء سلامت نہیں ہیں، اس کے اعضاء و جوارح کامل نہیں ہیں، کسی کی آنکھ چھوٹی بڑی ہو گئی، کسی کی آنکھ ایک غائب ہو گئی، کسی کا ایک ہاتھ غائب ہو گیا، یا مثلاً کوئی ذہنی توازن کسی کا کمزور ہے، وہ آیا ہی بیچارہ تو بیچارہ پاگل ہے، عقل ہی نہیں اس کے پاس، دماغی کام نہیں کرتا۔ یا اللہ تو کیسا عادل ہے کہ کسی کو اتنا ذہین بنایا اور کسی کو اتنا بے وقوف بنایا، کسی کو اتنا کامل بنایا اور کسی کے مثلاً ہاتھ پیر غائب کر دیے۔ یہ سارے سوالات ہیں۔ یا مثلاً ایک کو اتنا مالدار بنایا کہ صاحب اس کو یہی پتہ نہیں میرے پاس دولت کتنی ہے، اور ایک بیچارہ اتنا غریب اور فقیر اس کو بنایا کہ اس کو ایک وقت کی روٹی نصیب نہیں ہے۔ کسی کو اولاد دے دی مثلاً 10-10 12-12 8-8 5-5، اور کسی کے لیے ایک اولاد نہیں دی، سارے زندگی تڑپتا رہ گیا، ایک بچہ اس کو نہیں دیا، ایک فرزند اس کو نہیں دیا۔ بہرحال یہ ساری چیزیں ایسی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی آپ کے ذہنوں میں سوالات آ سکتے ہیں، یہ تو میں نے اسباب مثال صرف اور صرف ایگزامپلس دیے ہیں۔ بہت سارے سوالات ایسے ہو سکتے ہیں جو اللہ کی عدالت کو ہٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کا جواب جاننا بہت ضروری ہے۔ آئیے کوشش کرتے ہیں کہ اس جلسے میں ہم ان سوالوں کا جواب کلی طور پر سمجھ سکیں کہ کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے، اور کیوں یہ باتیں اللہ کی عدالت سے نہیں ٹکراتی ہیں۔ پہلا ریزن اور پہلا جواب اگر ہم دینا چاہیں اس بات کا کہ یہ حادثات کیوں آتے ہیں، رونما کیوں ہوتے ہیں، تو نوٹ کریے اس بات کو۔ وہ بات یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اس کبھی کبھی بھی دھیان دیجیے گا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، یعنی کچھ حادثات ایسے ہوتے ہیں، سارے نہیں، یہ بہت پوائنٹ کی بات ہے کہ سارے نہیں، کچھ حادثات ایسے ہوتے ہیں اور کچھ ناگوار اور تلخ یادیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ تلخ اور کچھ کڑوے ایسے حادثے رونما ہوتے ہیں کہ جن کو ہم برا سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہم کڑوا سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ در واقع کڑوے نہیں ہوتے۔ یا لفظوں کو بدل کے یوں کہوں کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ مثلا یہ نقصان ہے، لیکن اس نقصان کے پیچھے خیر کثیر پوشیدہ ہوتا ہے، بہت بڑی اچھائی اس کے پیچھے پوشیدہ ہوتی ہے۔ وہ اچھائی چونکہ ہم کو نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے، لہٰذا ہم کو تو چونکہ برائی دکھ رہی ہے، یہ نقصان دکھ رہا ہے، اتنے لوگ مر رہے ہیں، یہ دکھ رہا ہے، تو ہم اسی کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ اللہ عادل نہیں ہے۔ مثلاً میں ایک مثال دوں سامنے کی، ایک آدمی بیچارہ راستے سے گزر رہا ہے، سڑک سے، اور اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی عمارت ہے، اس کو گرایا جا رہا ہے، اور پورا گرد و غبار میں پورا علاقہ جو ہے وہ اٹا ہوا ہے۔ اس کو تو کوئی مطلب نہیں ہے نا کہ یہ کیا، یہاں پہ کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا۔ اس نے دیکھا صاحب میں اتنے نئے کپڑے پہن کے نکلا تھا، وائٹ ایک دم، پروگرام میں جا رہا تھا، اور یہاں یہ سب ان لوگوں نے کھود عمارت گرا رہے ہیں، یہ سب کھدائی کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے صاحب پورے ایٹماسفیئر کو اور پورے ماحول کو انہوں نے اس طریقے سے خراب کر رکھا ہے، فضا پوری گندی کر رکھی، میرے پورے کپڑے گندے ہو گئے۔ آپ سفید کپڑے پہن کے آئے تھے، جب اس گرد و غبار سے آپ باہر نکلے تو آپ اس لائق نہ رہ گئے کہ آپ اس میٹنگ میں یا اس پروگرام میں جا سکیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کوسیں گے، کیوں؟ کیونکہ آپ کو تو یہ نقصان دکھ رہا ہے نا، لیکن اس بلڈنگ کو گرا کے وہاں کے اوپر ایک ہاسپٹل بننا تھا جس سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کا علاج وابستہ تھا، اس کی آپ کو خبر نہیں ہے، تو لہٰذا آپ نے فوراً اعتراض کر دیا۔
کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ میرے کپڑے یوں ہو گئے فلاں ڈھماکہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو کبھی کبھی ایک مثال چھوٹی سی دی ہے، کبھی کبھی ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مثال کے طور پر آندھی آئی ہے، اس میں میرے سارے باغ کے سارے آم نیچے گر گئے، میں کیا کروں، یا اللہ یہ کیسی آندھی، کیسا طوفان، میری فصل تباہ ہو گئی. ہم کو ظاہری نقصان نظر آ رہا، اس کے پیچھے چھپا ہوا خیر کثیر آپ کو نظر نہیں ہے. اگر وہ نظر آ جائے تو پھر یہ شر قلیل اور یہ جو چھوٹا سا نقصان ہے یہ ہم برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اس کا جواب ہم آخر میں دیں گے، اس کا جواب بھی آخر میں دیں گے کہ کیا اللہ ایسا نہیں کر سکتا کہ یہ شر قلیل اور چھوٹی سی نقصان اور چھوٹا سا نقصان یا چھوٹی سی برائی اس کو بھی ختم کر دے، صرف اور صرف خیر مطلق اور خیر کامل ہی کا انتظام کر دے ہمارے لیے. اس کا جواب آخر میں دیں گے انشاءاللہ. اگر یاد رہا تو ہمیں، اور نہ یاد رہا تو آپ لوگ پوچھ لیجئے گا. زہر آپ دیکھتے ہیں، مثلا سانپ کو اللہ نے زہر عطا کیا، ہم سوچتے ہیں کہ بھائی بتاؤ اس کو کاٹ لیا بیچارے کو، یہ مر گیا، نہ اس کو زہر دیا ہوتا سانپ کو نہ یہ مرتا. یہ ہم نے ایک اینگل سے بھی دیکھا. جب دوسرے اینگل سے اس کو دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ نہیں، اسی زہر میں بہت ساری دوائیں بنتی ہیں، ضروری ہے. یا مثلا خود یہ سانپ اپنا ڈیفینس کیسے کرے، اللہ نے اس کو ڈیفینس کا یہ طریقہ دیا. بہرحال تو ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی کہ کہیں پر نقصان ہے تو ہم سارا فوکس اسی نقصان پہ کرتے ہیں کہ نہیں یہ اللہ کی عدالت سے سازگار نہیں. لیکن اگر ہم کو پتہ چل جائے کہ اس کے پیچھے کون سی اچھائی پوشیدہ ہے، کون سا خیر اور کون سی اچھی باتیں اس کے پیچھے پوشیدہ ہیں، تو آپ کو یہ بات پھر کبھی آپ کے زبان پہ نہیں آئے گی کہ اللہ کی عدالت اس سے ٹکرا رہی ہے. تو ایک بات ہماری یہ ریزن لکھ لیجئے کہ کبھی کبھی ہم اپنی محدود اور لمیٹڈ معلومات، اپنی لمیٹڈ نالج کی وجہ سے اللہ کی عدالت پر اعتراض کرتے ہیں. ہر حادثے میں ایسا نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ بعض حادثات ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم کو صحیح طریقے سے معلومات نہیں ہے اور ہم اعتراض کر بیٹھتے ہیں. تو کبھی کبھی جو ہے ہماری غلط یا کم معلومات، غلط نہیں کم معلومات اور محدود معلومات اور ہمارا علم چونکہ کم ہے، اس وجہ سے ہم کبھی کبھی یہ اعتراض کر دیتے ہیں. اب آئی دوسری بات اور دوسرا ریزن کہ کیوں آخر اللہ نے اس طریقے سے حادثات اور اس طریقے سے آفتیں کیوں نازل کرتا ہے. اس کو بھی لکھ لیجئے. دوسری بات یہ ہے، کبھی کبھی اللہ حادثات کو اس لیے ایجاد کرتا ہے تاکہ انسان غفلت سے بیدار ہو جائے. یہ حادثات اور یہ مشکلات انسان کے اندر جو جوہر انسانی ہے اس کو ڈیولپ کرتا ہے، اس کو نکھارتا ہے. اگر مشکلات نہ ہو ہماری زندگی میں تو بہت ساری ترقیاں ہم حاصل نہیں کر سکتے، بہت ساری کامیابیاں ہم حاصل نہیں کر سکتے. انسان جب کٹھن راستوں سے گزرتا ہے تبھی کامیابی کی اونچائی تک پہنچ پاتا ہے. اور اگر اس کے سامنے چیلنجز نہ ہوں، اس کے سامنے مشکلات نہ ہوں، اس کے سامنے پریشانیاں نہ ہوں، ناگوار حادثات اور واقعات نہ ہوں، تو انسان کا جو جوہر ہے، جو اس کی صلاحیتیں ہیں، جو اس کی استعداد ہے، جو اس کی یہاں ایبیلٹیز ہیں، وہ ڈیولپ نہیں ہو سکتی، وہ نکل کے سامنے نہیں آ سکتی. تو کبھی کبھی وہ زور دے رہا ہوں، میں آپ کو زور دے رہا ہوں کہ کبھی کبھی اور بعض حادثات کے پیچھے یہ ریزن بھی ہے کہ تاکہ انسان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ آشکار ہوں. انسان کے اندر جو اس کے اللہ نے استعداد رکھی ہے وہ نکھر کے سامنے آئے. آپ نے دیکھا ہوگا جو بڑی بڑی ترقیاں حاصل کرتے ہیں لوگ اور بہت بڑے کمال تک پہنچتے ہیں لوگ، ان کا کبھی آپ بیک گراؤنڈ چیک کریں اور ان کا پچھلا زمانہ چیک کریں اور ان کی پچھلی زندگی ان سے پوچھیں کہ آپ کہاں کہاں سے گزر کے یہاں تک پہنچے ہیں، تب وہ آپ کو بتائیں گے کہ نہیں کن کن کٹھنائیوں سے گزر کے وہ وہاں تک پہنچے ہیں. اگر وہ کٹھنائیاں نہ ہوتیں، اگر وہ تلخ تجربات نہ ہوتے
تو وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے. جو نابغیر روزگار بن جاتے ہیں اور جو بہت بڑی کامیابیاں حاصل کر لیتے ہیں اور ایک زمانے میں نام حاصل کرتے ہیں، وہ ایسے ہی نہیں بغیر چیلنجز کو وہ گزارے ہوئے یا بغیر مشکل راستے گزارے ہوئے وہاں تک نہیں پہنچتے. تو بعض حوادث یا مثلا سیاست مدار، آپ دیکھیں سیاست مدار جو سیاست مند لوگ ہیں، جو سیاسی لوگ ہیں، سیاسی لیڈر ہیں، وہ کیا ایسے پہنچ جاتے ہیں کہ رات کو سوئے اور صبح کو اٹھے تو بہت بڑے مثلا سیاسی لیڈر بن گئے یا بہت بڑے علامہ بن گئے یا بہت بڑے آدمی بن گئے، بہت بڑے کامیاب انسان بن گئے ہیں؟ رات کو سوئے اور صبح کو اٹھے نہیں. ایک پورا مشن ہوتا ہے، پورا ایک راستہ انہوں نے طے کیا ہوتا ہے، کانٹوں سے بھرا راستہ، مشکلات سے بھرا ہوا راستہ، پریشانیوں سے لبریز راستہ. پھر وہ جیسے جیسے اس کراس کرتے جاتے ہیں، جیسے جیسے آگے بڑھتے جاتے ہیں، جیسے جیسے وہ ان کو پیچھے مشکلات کو پیچھے چھوڑتے چلے جاتے ہیں، ویسے ویسے ان کا انسانی جو صلاحیت ہے وہ ڈیولپ ہوتی چلی جاتی ہے اور یہاں تک کہ وہ کامیابی کے بالکل اونچائی اور قلے کے اوپر پہنچ جاتے ہیں. تو ایسے نہیں کامیابیاں اچیو ہوتی ہیں. اچیومنٹس کے لیے مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے. تو بعض حوادث ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے انسانی جوہر کو نکھارنے کے لیے اللہ کی طرف سے ایجاد ہوتے ہیں. تو پہلی چیز یاد کر لیجئے، پہلی چیز جو آپ کی خدمت میں عرض کی وہ یہ ہے کہ ہماری کبھی کبھی کم معلومات اور کم علم سبب بنتا ہے کہ ہم اللہ کی عدالت پر اعتراض کرنے لگیں. اور دوسرا ریزن ان آفات اور ان مصائب و آلام کا کیا ہے، کبھی کبھی انہی کے ذریعے سے انسان کا جوہر اور انسان کی جو طاقت اور انسان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ نکھر کے سامنے آتی ہیں. مثلا قرآن مجید کی آیت نمبر سورہ نساء آیت نمبر 19 ملاحظہ فرمائیں. سورہ نساء آیت نمبر 19 دیکھیں، بالکل صاف لفظوں میں یہی بات اللہ نے ارشاد فرمائی، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. ہو سکتا ہے کوئی بات تمہیں ناگوار گزرے اور اللہ نے اس میں خیر کثیر رکھ رکھا ہو. اللہ نے اس میں خیر کثیر رکھ رکھا ہو. تو ہم ناگوار ضرور ہم کو گزر رہی، لیکن آگے جا کر کے ہم کو اس میں خیر کثیر ملے گا. جو پہلا ریزن ہم نے بتایا معلومات کی کمی، اس میں بھی یہی آیت فٹ ہوتی ہے، اس میں بھی آیت ہماری مدد کرتی ہے کہ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا. ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم اس سے کراہیت کرو، اس کو ناگوار گزرے تمہارے اوپر، بری لگے تمہیں، لیکن وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اللہ نے اس کے اندر خیر کثیر، بہت زیادہ اچھائیاں چھپا کے رکھ رکھی ہوں. دیکھیے اب اس سے واضح آیت کیا ملے گی قرآن میں؟ یہ سب سورہ نساء آیت نمبر 19. اور ایک اور ریزن حوادث کا، حادثات، آفات، یہ جو تلخیاں اور یہ جو ناگوار چیزیں ہم کو دیکھنے کو ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ان حادثات کے ذریعے سے ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. کبھی کبھی یہ حادثات اللہ اس لیے ایجاد کرتا ہے کہ ہم جب بہت عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں اور خدا کو بھولے ہوئے ہیں، ان حادثات کے ذریعے سے اللہ کی طرف ہم پلٹ کے آتے ہیں. اگر ہماری زندگی میں نشیب و فراز نہ ہو، اتار چڑھاؤ نہ ہو، تو انسان سو جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا اس کو. مثلا مثال کے طور پر ایک ڈرائیور کو آپ ایک گاڑی دے دیجئے اور کہیے روڈ کے اوپر گاڑی چلاؤ، اور وہ جب ڈرائیو کرے تو اس روڈ کے اوپر کوئی اس کو نہ بریکر ملے، نہ کوئی پریشانی ہو، نہ کوئی ٹریفک ملے، کچھ نہ ہو، سناٹا ہو، دور دور تک 1000 کلومیٹر آپ نے دیا کہ جاؤ، 500 کی اسپیڈ سے چلاؤ، 200 کی اسپیڈ سے چلاؤ، 300 کی اسپیڈ سے چلاؤ، کوئی تم کو کہیں روکنے والا نہیں ملے گا، نہ کوئی پریشانی ہوگی، نہ کوئی رکاوٹ آئے گی. آپ ڈرائیور سے پوچھیے گا، جو پیشے کے ڈرائیور ہیں
اور جو اس میں ماہر ہیں، ایکسپرٹ ہیں، ان سے پوچھیے آپ کا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ضروری ہے کہ کہیں کہیں پر بریکس لگائے جائیں، ضروری ہے کہیں پر انسان کے سامنے بریکرز آئیں، کہیں پر اتار چڑھاؤ آئے، ورنہ انسان سو جائے گا۔ ایک ہی اسپیڈ سے وہ اگر بیٹھا رہے اور ڈرائیو کرتا رہے سو جائے گا۔ تو یہ مثال صرف اس لیے ہے تاکہ ذہن کو قریب کیا جا سکے بات کو سمجھانے کے لیے، ورنہ ایگزیکٹ مثالیں۔ تو ضروری ہے کہ انسان کی زندگی میں نشیب و فراز، اتار چڑھاؤ ہوں۔ ڈرائیور سو جائے گا اگر اس کو 500 کلومیٹر کہیں پہ رکنا ہی نہ ہو، نہ کوئی بریکر ہو، نہ کوئی رکاوٹ ہو، نہ اس کو کہیں بریک لگانے پڑیں، نہ کوئی اتار چڑھاؤ ہو، نہ کوئی نشیب و فراز ہو، کچھ نہ ہو، سو جائے گا، زندگی ختم ہو جائے گی اس کی۔ تو کہیں کہیں ضروری ہوتا ہے جھٹکے دینا انسان کو، ضروری ہے کہ انسان حادثات کا شکار ہو، پریشانیوں کا شکار ہو۔ ایک ہی طریقے سے اگر زندگی گزرے تو اس میں وہ کیفیت نہیں رہ جائے گی۔ آپ ایک ہی طریقے کا کھانا کھاتے رہیے روزانہ، آپ ایک دن تھک جائیں گے، چاہے وہ کتنا ہی اچھا کھانا کیوں نہ ہو۔ تو ایک ہی ذائقہ اگر آپ کو مسلسل ملتا رہے تو انسان تھک جائے گا۔ یا مثلاً آپ کبھی بیمار نہ ہو، ہمیشہ صحیح و سالم رہیں، تو سلامتی کا کبھی آپ کو احساس نہیں ہوگا۔ یہ بیماری ہے جو کبھی آتی ہے تو انسان کو احساس دلاتی ہے کہ ہاں، زندگی سالم اور صحت اور تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے۔ انسان کو اندازہ ہی نہیں ہوگا اگر بیماریاں نہ آئیں۔ تو کہیں کہیں پر اللہ کی طرف سے بعض مصیبتیں اور بعض حادثات اس لیے آتے ہیں تاکہ انسان متوجہ ہو اور وہ جو ایک طریقے کی صاف زندگی ہے وہ تاکہ اس سے اکتا نہ جائے اور وہ اس کے لیے بالکل پریشانی کا سبب نہ بن جائے، کیونکہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر کوئی تبدیلی نہ آئے تو خود یہ ایک بڑی پریشانی کریٹ کر دیتی ہے انسان کی زندگی میں۔ تو اس لیے اتار چڑھاؤ اور انسان کی زندگی میں جب کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ پھر محسوس کرتا ہے اللہ کی نعمتوں کو اور پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، سمجھتا ہے کہ ہاں، صحت کیا چیز تھی، تندرستی کیا چیز تھی، اور میں اتنے اچھے اچھے کھانے پہلے کھاتا تھا، اب نہیں کھا پا رہا ہوں، وہ کتنی اچھی نعمت تھی، وہ کتنی اچھی زندگی تھی۔ تو یہ اتار چڑھاؤ اور حوادث انسان کو متوجہ کرتے ہیں۔ دیکھیں قرآن مجید کی ایک آیت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، سورہ روم کی آیت نمبر 41 پڑھیں آپ۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ ارشاد ہوتا ہے کہ کبھی کبھی یہ جو حوادث آتے ہیں، یہ جو پریشانیاں آتی ہیں، یہ کبھی کبھی خود ہمارے کیے ہوئے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ نشیب و فراز اور اتار چڑھاؤ بہت ضروری ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ اگر نہ یہ کبھی رات آئے نہ یہ دن آئے، ایک ہی طریقے سے معاملہ چلتا رہے تو کتنی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ ضروری ہے کہ ہماری زندگی میں بہرحال یہ اتار چڑھاؤ پریشانیاں آئیں۔ یہ پریشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ ہماری زندگی کو تر و تازہ بناتی ہیں اور ہم کو بور ہونے سے بچاتی ہیں، ورنہ انسان بور ہو جائے گا، کیسے جیے؟ اب ایک ہی چیز کھاتے رہیں، ایک ہی طریقے سے زندگی گزارتے رہیں، ایک ہی طریقے سے، بس ایک مرتبہ سورج نکل گیا تو بس نکل گیا، اب ڈوبے ہی نہیں مثلا، یا ڈوب گیا تو ڈوب ہی جائے، نکلے نا، تو کتنا عجیب لگے گا آپ کو، زندگی بھر آپ صاحب دھوپ میں ہیں یا اندھیرے میں ہیں۔ تو یہ مثالیں صرف اس لیے ہیں تاکہ انسان کے ذہن قریب آ سکے اس نقطے کی طرف کہ کبھی کبھی بعض حوادث اور بعض آفتیں ایسی ہوتی ہیں، پریشانیاں، مصائب، آلام، کہ جو انسان کے لیے خود نعمت ہوتی ہیں اور اس کی زندگی کو جو ہے تازگی عطا کرتی ہیں۔ تو یہ 2-3 باتیں ابھی آپ کی خدمت عرض کی۔ وقت ختم ہو چکا ہے آج کا، انشاءاللہ اور جو اس کے سلسلے میں آگے کی باتیں ہیں اگلے جلسے میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کریں گے کہ کیوں یہ آفتیں اور یہ جو ہیں حوادث اور حادثات آتے ہیں اور یہ کیوں اللہ کی عدالت سے نہیں ٹکراتے ہیں، اور اللہ کی عدالت اپنی جگہ پر قائم ہے۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔